اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ یہ بینک فراڈ ہوا ہے اور ایک پنجاب بینک کا منیجر ہے، اس نے بہت غریب لوگوں سے ان کی رقم لوٹ کے پنجاب بینک سے چلا گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گیا ہے۔ تو ہم جب بینک میں آئے ہیں تو ہم نے آ کر اپنے اکاؤنٹ وغیرہ چیک کیے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے تو اکاؤنٹ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے پھر شور نہیں ڈالنا تھا، غریب لوگ ہیں، ہم نے شور شار ڈالا۔ کافی ہم پولیس کے پاس گیا، پولیس نے کہا کہ جی یہ ایف آئی آر آپ کی نہیں بنتی ہے، آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں۔ تو ہماری تو پہنچ نہیں تھی ایف آئی اے تک، لیکن کسی سورس کی وجہ سے ہم ایف آئی اے تک پہنچے۔ پھر ہمارے کچھ سیاسی جتنے بھی سیاسی تھے ہمارے، ابھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمارے میں متحرک ہو گئے۔ تو سیاسی شخصیتیں ہمارے پاس گاہ بگاہ آتی رہیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی دلائی کہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو کچھ سیاسی ہمیں ساتھ لے کے ادھر بھی گئے، اپنا ایف آئی اے کے پاس بھی گئے، ہمیں یقین دہانی دلائی کہ ملے گا، لیکن ہم مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ سب لوگ مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم کیا کریں جی، کیونکہ جس کو ہم فون کرتے ہیں ایف آئی اے میں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا تو کیس ہی نہیں ہے، آپ کی تو ایف آئی آر نہیں ہے، آپ کا تو یہ نہیں ہے۔ تو نہ ہمیں کوئی پولیس والے کو ہماری بات سنتے ہیں، نہ ایف آئی اے والے کوئی بات سنتے ہیں، نہ ہماری کوئی بینک والے بات سنتے ہیں۔ تو آپس میں ہم چکر لگا کے ایک دن ایک بیوہ، ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نے مجھے کال کی، وہ رو پڑی۔ تو اس نے کہا کہ جی ایک ایڈوکیٹ ملک صفدر صاحب ہیں، تو ان سے میرا رابطہ ہوا ہے، ان کو میں نے کہا ہے کہ جی میری اتنی رقم لوٹی گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو میں ان کے پاس گئی ہوں۔ تو میں نے بتایا کہ ایک ہمارا بھائی ہے جس کا نام حاجی شجاعت ہے، وہ کسران کا رہنے والا ہے، تو اس کو وہ بہت کوشش کر رہا ہے۔ تو ملک صاحب نے کا شکریہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، شجاعت کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ بسال کی ایک بیوہ ہے، اس کا 17 لاکھ روپے ہے، اور بہت بیوہ ہیں جی، کہتے ہیں مجھے بیوہ کے نام دیں صاحب کے۔ میں نے ان کو بیوہ کے نام دیے ہیں، پھر وہ اس کام میں متحرک ہو گئے ہیں۔ تو پھر ان کی اور میری آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بغیر کسی لالچ کے اور اپنا کرایہ، اپنی گاڑی، اپنی ہر چیز یوز کر کے، ایون اگر آپ نے کہیں عدالت میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، آپ نے کسی سے 4 آنے بھی لینے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ وہ پھر آئے، ہم نے میٹنگ کی، تو ہم نے کال دے دی کہ ہم مٹھیال چوک کو جو ہے نا روڈ کو 1 تاریخ بند کریں گے۔ تو سب لوگ ہم مٹھیال چوک پہ پہنچ گئے، ادھر بیٹھ گئے کہ میٹنگ کی کہ ہم روڈ بلاک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگ وہ بیمار ہیں، تو گاڑیاں گزرتی ہیں، ان میں مریض وغیرہ ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ عوام کو ہم نہیں کرتے نا، ہم ایسے کریں کہ بینک کو تالا لگاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس دن اعلان کیا ہے کہ استعفیٰ مانگا ہے، پنجاب بینک کے صدر سے ہم نے استعفیٰ مانگا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، ورنہ ہم آپ کا بینک جو ہے کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ تو انہوں نے گاہ بگاہ ایڈوکیٹ صفدر صاحب سے رابطہ شروع کر دیا ہے، لیکن صفدر صاحب مطمئن نہیں تھے۔ تو یکم کی اپنے 10 تاریخ کی کال دی ہوئی تھی، 10 تاریخ ہم صبح 7 بجے میں بھی ادھر پہنچ گیا ہوں۔ تو شکریہ ہے ملک محمد صفدر صاحب کا، وہ اپنی پنڈ سلطانی سے 30-35 آدمی اپنے ساتھ لے کے تو بینک کے سامنے وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اور عوام بھی جتنی تھی وہ پہنچ گیا ہے، تو علاقہ پولیس جو ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے۔ کافی لوگ پریشان ہو گئے ہیں پولیس کے پہنچنے سے۔ تو صفدر صاحب نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ تو ہم نے پرامن احتجاج کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ ہم نے بینک کا کوئی آدمی اندر نہیں جانے دیا۔ ایک بچیوں کو کے پیپر تھے، تو صفدر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقائی پیپر ہے، ہم بچیوں کے پیپر ضائع نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم جانے دیں گے۔ تو ہم نے ان کو اندر جانے دیا، وہ گئے اور انہوں نے بینک مینیجر نے پیپر دیے، وہ بچیاں جناب پیپر ان کو ایشو کر دیے، جو ان کے ہیڈ ماسٹر آئے تھے پیپر لے کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے 12 بجے تک کوئی بندہ بینک کا جو ہے نا اندر نہیں جانے دیا ہے۔ تو لاہور سے ان کے زونل ہیڈ
عمران فاروقی قدوسی صاحب جو لاہور سے اسلام آباد پہنچے، تو اسلام آباد سے پھر وہ ہمارے پاس بینک آف پنجاب میٹھیال برانچ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔ تو ملک صفدر صاحب، ایڈوکیٹ صاحب اور میں اور ہمارے ساتھ ایک دو اور بھائی تھے، ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ آپ ہمیں کب یہ رقم واپس کریں گے لوٹی ہوئی۔ تو انہوں نے ہمیں بہت یقین دہانیاں دیں، لیکن صفدر صاحب نے انہیں کہا جی ہم یہ یقین دہانیوں پہ آپ سے نہیں پیدا کرتے۔ پھر انہوں نے ہمارے صفدر صاحب سے 45 دن مانگے ہیں کہ ہم 45 دن ہمیں دیں، ان 45 دن میں انشاءاللہ آپ کی لوٹی ہوئی رقم جو بینک مینیجر خرم لے گیا ہے، ہم انشاءاللہ جیسے بھی ہے وہ ہم آپ کو واپس کریں گے۔ تو صفدر صاحب نے ان کو 45 دن کے علاوہ 50 دن دے دیے ہیں کہ یہ آپ 50 دن آپ کریں، اس کے بعد پھر ہم جانیں اور آپ جانیں۔ تو انہوں نے ہمیں بہت یقین دہانی کرائی، ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ وہ لاہور سے ادھر آئے اور وہ اپنے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ کھوڑ میں 17 کروڑ کی لوٹی رقم لوٹ کے بینک مینیجر چلا گیا ہے، تو ہم نے لوگوں کو واپس کرائی ہے۔ تو ہم نے وہ بھی چیک کیا ہے، وہ بھی ان لوگوں نے انہیں واپس کیا۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں کہ وہ دیکھیں وہ لاہور سے بھاگے اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد سے اپنی ٹیم لے کر ہمارے پاس پہنچ گئے۔ تو ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ پہلے ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا، اتنے سیاسیوں نے زور لگایا، لیکن بینک کی طرف سے ہمارے پاس کسی نے ہمیں رسپانس نہیں دیا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اور ہماری جو بیوہ ہیں وہ ملک صفدر ایڈوکیٹ کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور فاروقی صاحب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ انہوں نے ہماری داد رسی کی۔